ہمارے ہر پروگرام کے تمام کردار حقیقت اور اپنے تمام تاریخی پس منظر پر مبنی ہے۔ اس میں ہر طرح کے خیالی اور میتھیکل پہلوؤں سے پرہیز کیا گیا ہے، لیکن ویژول سچویشن کے اعتبار سے بعض جگہ پر اسکیچ ٹیکنک سے کام لیا گیا ہے، جو تصوراتی ہوتے ہوئے بھی حقیقت سے بہت قریب ہے۔ اور سارے پروگرام کے تمام تاریخی دستاویز قرآن مجید اور احادیث کے ساتھ ساتھ مختلف کتابوں سے لیے گئے ہیں، جو سند کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے۔ ہائے حسین، دن کٹ گیا حسین کا لاشیں اٹھانے میں۔ کربلا انسانیت حیوانیت کے بیچ جنگ کی یادگار ہے۔ کربلا مانوتا، انسانیت، آدمیت، شرافت کی یادگار اور اس کے مسیحا حسین ابن علی کی قربانیوں کی یادگار ہے۔ محرم آتے ہی سارے حسینی عزادار کالا لباس پہن کر غم میں سوگ میں ڈوب کر کربلا والوں کی یاد مناتے ہیں۔ لیکن ہم نے ایک مشاہدہ کیا ہوگا، ہم نے اکثر یہ دیکھا ہوگا، جب بھی حسینی عزادار جلوس لے کر نکلتے ہیں تو جلوس کے آگے آگے عباس، غازی، حسین کے لشکر کے علمدار کی نشانی علم مبارک ہوتا ہے۔ اس علم مبارک میں ایک پھریرا اور ایک پنجہ نظر آتا ہے۔ یہ پنجہ دنیا کو یہ بتا رہا ہے کہ ایک ایسا وفادار بھائی گزرا ہے کہ جس نے اپنے بازو تو کٹا دیے، جس نے اپنے بازو کٹا دیے، حسین پہ اپنی جان قربان کر دی، حسین کے قدموں میں اپنی جان قربان کر دی۔ یہ یادگار باطل کی شکست کی ہے، یہ یادگار حسین کی کامیابی کی ہے۔ ساتھ ساتھ اس جلوس میں ہماری نظریں اکثر یہ دیکھتی ہیں اور دنیا پر سوال کرتی ہے کہ یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ عباس کا علم ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے یہ بے گور و کفن لاشا جو سرزمین کربلا پہ پڑا رہا، جسے کوئی غسل و کفن دینے والا نہ تھا، جس کا نہ جنازہ اٹھا نہ جس کا تابوت اٹھا، آج اس کی یادگار میں جس دل میں تڑپ ہے نواس رسول کی مظلومیت کی، وہ شبیہ تابوت اپنے کاندھوں پہ لیے ہوئے آنکھوں میں آنسو ہوتا ہے، سینے پہ ماتم ہوتا ہے، ہاتھ ہوتا ہے اور کربلا والوں کو نذرانہ عقیدت۔ لیکن اس جلوس عزا میں ہمیں ایک شبیہ نظر آتی ہے جسے ہم شبیہ ذوالجناح، شبیہ دلدل کہتے ہیں۔ یہ آخر یہ گھوڑا کیوں؟ آخر یہ دلدل کیوں؟ تاریخ کا اگر مطالعہ کیا جائے، اگر ہسٹری کی ورق گردانی کی جائے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کربلا میں انسان کی صورت میں حیوان سے بھی بدتر درندے آ گئے تھے کہ جو اپنی انسانیت کو بھول چکے تھے۔ ہم نے فدا حسین کا نام سنا ہے، فدا حسین جو مصوری کی دنیا میں ایک بے تاج بادشاہ کا نام ہے کہ جس نے اپنی مصوری میں دنیا کے سامنے ایک نظیر پیش کیا۔ لیکن ہم نے اکثر یہ بھی دیکھا ہے کہ ان کی تصویروں کی پہچان اس کے بیک گراؤنڈ میں ایک گھوڑا نظر آتا ہے۔ بی بی سی لندن سے ایک انٹرویو میں فدا حسین سے رپورٹر نے سوال کیا کہ یہ بتائیے آپ کی ہر تصویر میں یہ گھوڑا کیوں ہوتا ہے؟ انہوں نے بتایا یہ ہمارا آدرش ہے۔ کیا فدا حسین کے لیے دنیا میں کوئی اور آدرش نہ ملا تھا؟ یہ گھوڑا ہی آدرش ان کا کیوں ہے؟ پوچھنے والے نے سوال کیا یہ بتائیے کہ یہ گھوڑا آپ کا آدرش کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا ہاں آؤ 1400 صدیوں پہلے چلتے ہیں اور ہم تمہیں کربلا کی ایک تصویر دکھاتے ہیں، جس کربلا میں نواس رسول خلق عظیم کا وہ وارث جس گھر سے محبت شرافت کا پیغام دنیا کو دیا گیا، انسانیت کا درس سکھایا گیا، انسانیت کا درس دیا گیا، وہ انسانیت کے تحفظ کے لیے، شریعت کے تحفظ کے لیے، مانوتا کی حفاظت کے لیے گود کے پالے بچوں کو لے کر جنہوں نے سفر طے کیا اور بچے پیاسے رہے، بھوکے رہے اور سب کربلا میں بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیے گئے۔ تو آخر ان کی یادگار ہونی چاہیے تھی، وہ آپ کے آئیڈیل ہونے چاہیے تھے کہ ہیں تو وہی آئیڈیل، مگر ان تک تو ہمارا سلام ہے، مگر آئیے ہم آپ کے سامنے ایک تصویر دکھاتے ہیں جو گھوڑا ہے، جو شبیہ ذوالجناح ہے، جو حسین کی سواری کی شبیہ ہے۔ آخر اس نے ایسا کیا کارنامہ کیا ہے؟ دنیا میں
جب بھی کوئی عظیم کارنامہ پیش کرتا ہے تو ہمیشہ اس کی یادگار کو زندہ رکھنا یہ انسانیت کا تقاضا ہے، یہ مانوتا کا تقاضا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے سامنے جب یہ تصویر پیش کی جائے گی، جب یہ یادگار پیش کی جائے گی تو دنیا سوال کرے گی اس یادگار کو زندہ رکھنے کا سبب کیا ہے؟ تو یہ بتایا جائے گا۔ فدا حسین نے جواب دیا کہ کربلا میں انسان جب اپنی انسانیت کو بھول چکا تھا تو یہ حیوان کی صورت میں ایک جانور تھا کہ جب حسین پیاسے تھے تو یہ بھی پیاسا تھا، حسین بھوکے تھے تو یہ بھی بھوکا تھا۔ حسین اگر کربلا کے میدان میں اپنی وفاداری کا ثبوت پیش کر رہے تھے، دین کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ، شرافت کے ساتھ، اپنے وحدہ لا شریک معبود کی عبادت میں مصروف تھے، تو یہ گھوڑا اپنے مالک کو فراموش نہیں کر رہا تھا، بلکہ جب انسان اپنی انسانیت کو بھول گیا تھا تو اس جانور ہو کر کے اس گھوڑے نے دنیا کو یہ پیغام دیا تھا کہ تم انسان ہو کر کے اپنے محسن کو بھلے ہی بھول جاؤ، مگر ہم جانور ہو کر کے اپنے محسن کو فراموش نہیں کر سکتے۔ تو یہ بتائیے وہ انسان اچھے کہ جنہوں نے بھوکا پیاسا لوگوں کو مار ڈالا؟ وہ انسان اچھے کہ جو انسان کی صورت میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کر ڈالا؟ یا یہ جانور اچھا کہ جس نے حسین کی مظلومیت، حسین کی تنہائی، حسین کی بے بسی، حسین کی مظلومی کو پیش نظر رکھتے ہوئے جب حسین بھوکے تھے تو یہ بھی بھوکا تھا، یہ بھی پیاسا تھا۔ حسین جب مارے گئے تو کوئی بتانے والا نہیں تھا کہ حسین، اے بیبیوں، حسین شہید کر دیے گئے۔ اس نے اپنی پیشانی پہ خون ملا اور حسین کی 4 سالہ کم سن بیٹی کو جا کر کے یہ خبر دی، بی بی اب اپنے بابا کا انتظار نہ کرنا، تیرا بابا کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ یہ گھوڑا جو حسین کے وفادار، حسین کی نشانی ہے، اسی لیے ہم اس کی شبیہ نکال کر کے دنیا کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ انسانیت اگر اپنے جامے میں رہے تو انسان کی صورت میں پہچانا جاتا ہے، اگر یہ جامہ اتار کر پھینک دے تو وحشی کہلاتا ہے، درندہ کہلاتا ہے، اور اس سے بہتر یہ جانور کی صورت میں یہ گھوڑا ہے جو حسین کی یادگار ہے۔ اس کی تاریخ کچھ اس طرح ہے کہ عرب میں ایک ایسے قبیلے کا سردار تھا جس کے پاس اچھی نسل کے بہت سے گھوڑے تھے، جسے ایک گھوڑا ملا جس کا بچپنا ہے، اچھی نسل کا ہے، ساری خوبیوں کا مالک ہے جو ایک بہترین گھوڑے کے اندر ہونا چاہیے۔ اس کی ایک صفت اور تھی کہ تمام صفات ہوتے ہوئے اس نے کبھی اپنے پشت پر کسی کو سوار ہونے نہ دیا، اپنی پیٹھ پر کبھی کسی کو بیٹھنے نہ دیا۔ یہ پریشان قبیلے کا سردار حضرت رسالت مآب کی خدمت میں پہنچا اور آواز دی، یا رسول اللہ، میرے پاس ایک عالی شان گھوڑا ہے، مگر اللہ جانے کیا وجہ ہے اپنی پیٹھ پر یہ کسی کو بیٹھنے نہیں دیتا۔ میں اس اچھے گھوڑے کو جو مجھے نہایت عزیز ہے، میں اسے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، تحفہ دینا چاہتا ہوں، اور اس کی خوبی یہ ہے کہ ابھی تک اس کی پشت پہ کوئی سوار نہ ہوا۔ یہ دیکھنا تھا، یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ مرسل اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اپنے کمسن شہزادے حسین کو آواز دی جسے جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے، جس کا تعارف کرایا تھا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ حاذا حسین فارفو، یہ میرا حسین ہے، اسے پہچانو۔ کبھی سجدے کو طول دے کر کے بتایا کہ یہ حسین کی عظمت ہے۔ جیسے یہ گھوڑا آیا، حسین نے آواز دی کہ نانا یہ گھوڑا ہے، کس کے لیے ہے؟ آواز دی، میرے لال یہ تمہارے لیے آیا ہے۔ کہا نانا تو پھر تو میں سوار ہوں گا، پھر تو میں شہ سواری کروں گا، پھر تو میں گھوڑ سواری کروں گا۔ یہ سننا تھا، کون نانا بے چین نہیں ہوگا؟ آنکھوں میں آنسو لے کر کے آواز دی، ہاں میرے لال تم سوار ہوگے۔ آواز دی، نانا مگر ایک شرط ہے، مجھے کوئی اس پہ سوار نہیں کرے گا، میں خود سے سوار ہوں گا۔ جیسے ہی گھوڑے کی نظر حسین پہ پہنچی، ایسا لگتا تھا جیسے اسے اپنی زندگی میں کسی محسن کا انتظار تھا، شاید وہ حسین ہی تھے، جسے دیکھ کر گھوڑے نے جیسے ہی حسین کا یہ جملہ سنا کہ میں گھوڑ سواری نہ کروں گا، یہ گھوڑا زمین پر بیٹھ گیا۔ بیٹھنے کے بعد اپنے شکم کو، اپنے پیٹ کو زمین پہ اس طریقے سے مس کر دیا کہ حسین کی وہ شرط پوری ہو جائے کہ مجھے کوئی سوار نہیں کرے گا، میں خود سے سوار ہوں گا۔ حسین اس گھوڑے کی پشت پہ بیٹھے اور اپنی ماں کی دہلیز پر، اپنی ماں کے آنگن میں نانا کی موجودگی میں گھوڑے پر بیٹھ کر گھر کے آنگن میں ٹہلنے لگے۔ جیسے یہ خبر اس ماں کو پہنچی جس نے حسین کو چکیاں پیس پیس کے پالا تھا، آواز دی، بابا میں نے سنا ہے میرے شہزادے نے شہ سواری کی ہے، میرے شہزادے نے گھوڑ سواری کی ہے۔ آواز دی، ہاں بیٹا سچ سنا ہے۔ آواز دی، بابا کیا یہ ماں اس منظر کو نہ دیکھ سکے گی؟
آواز دیا حسین نے، اماں میں پھر سوار ہوں گا۔ یہ سننا تھا کہ تاریخ کہتی ہے یہ گھوڑا پھر بیٹھ گیا۔ حسین پشت پہ سوار ہوئے، کم سن ہیں، کم عمر ہیں۔ جیسے یہ گھوڑے نے حسین کو اپنی پشت پہ بٹھالا، ماں کی موجودگی میں حسین فاطمہ کے آنگن میں اپنے گھوڑے کے پشت پہ سوار ہو کر آہستہ آہستہ یہ گھوڑا قدم بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ حسین بیٹھے ہوئے ہیں، ماں جو اس منظر کو دیکھ رہی ہے، آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہتے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ گھوڑے کو دیکھ کر کے فاطمہ نے آواز دی، اے گھوڑے رک جا۔ گھوڑا رک گیا۔ بطول ایک حجرے میں گئیں، اپنی ابا کے دامن میں کچھ لے کر کے آئیں اور گھوڑے کے سامنے رکھ دیا کہ اے گھوڑ سوار حسین، تیرے اس گھوڑے کو میں نظر پیش کر رہی ہوں۔ آواز دی، اے میرے حسین کے گھوڑے، آج مجھ سے ایک وعدہ کر لے۔ میں نے اپنے بابا سے سنا ہے کل یہ تیرا شہسوار جو پشت پہ بیٹھا ہوا ہے کل کربلا میں بھوکا پیاسا مارا جائے گا۔ اس کے جب سب مارے جا چکے ہوں گے تو یہ زخموں سے چور ہوگا، اس کا جسم تیروں سے پیوست ہوگا۔ جب یہ تیری پیٹھ پہ ڈگمگا رہا ہو، جیسے آج تو نے آہستہ آہستہ سنبھل کر اپنی پشت پر اس شہسوار کو سنبھال کے رکھا ہے، کل بھی اسی انداز میں سنبھل کر اسے لے کر چلنا۔ جب کوئی نہ ہوگا میں اپنے دامن کو پھیلاؤں گی، میرے لال کو میری آغوش میں دے دینا۔ تاریخ کہتی ہے کہ کربلا میں حسین جب گھوڑے سے زمین پر گرے تو ماں نے دامن پھیلا دیا، ہاتھوں کو پھیلا دیا، آ میرے لال حسین ماں کی گود میں آ جا، آ میرے فرزند ماں کی آغوش میں آ جا۔ حسین ماں کی آغوش میں آ گئے اور کیا تھا، گھوڑے نے اپنے محسن آقا کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد یہ بھی جس طرح حسین شہید کیے گئے کربلا کے اس میدان میں بیویوں تک حسین کی شہادت کی خبر جا کر خیمے تک پہنچائی۔ بس کیا تھا، تب سے جب سے 72 حسین کے جانثاروں نے کربلا میں اپنی قربانی پیش کی، اس یادگار کے ساتھ ساتھ اس ذوالجناح کی یادگار بھی ہمارے دلوں میں ہے، ہماری ذہنوں میں ہے، اس کی محبت ہماری پلکوں پہ ہے۔ اے حسین کے غیرت دار، اے حسین کے وفادار گھوڑے، تجھے ان عزاداروں کا سلام کہ جسے تو نے حسین کو اپنی پشت پر سنبھل کر کربلا میں قدم بھی رکھا، حسین کے ساتھ ساتھ رہا، اسے آج پوری دنیا سلام کر رہی ہے۔ ہر جلوس میں یہ جلوسوں کی رونق بنا ہوا ہے اور دنیا کو درس دے رہا ہے کہ دیکھو تم انسان ہو، انسان بن کر کے رہنا۔ اگر انسان کے لباس پہن کر اگر تم بربریت پر ظلم پر آ جاؤ گے تو تمہیں کوئی بھی سلام نہیں کرے گا، تم دنیا کے لیے لعنت اللہ بن جاؤ گے اور ہم جانور ہو کر لوگوں کی عظمت کا مرکز بن جائیں گے۔ اور اس گھوڑے نے آواز دیا، اگر انسان ظلم کے بیج گھرا ہوا ہو، اگر اس کے دل میں انسانیت ہوگی تو اس کے لیے بھی حسین ایک شب کی مہلت لے کر کے اسے سوچنے کا موقع دیں گے۔ نکل یزید کے لشکر سے ہر نکل آگے، نکل یزید کے لشکر سے ہر نکل آگے، چلیں گے اکبر و عباس ساتھ چل آگے۔ امام وقت کے خطبوں کی آگ یوں بھڑکی، یزید دیکھ رہا تھا جلا محل آگے۔ سوار پشت پہ ہے نازنین زہرا کا، سوار پشت پہ ہے نازنین زہرا کا، قدم بڑھاتا ہے گھوڑا سنبھل آگے۔ امام وقت کے خطبوں کی آگ یوں بھڑکی، یزید دیکھ رہا تھا جلا محل آگے۔ ہوا بھی یہی کہ 1400 صدیاں گزر گئیں، یزید کا نام لیوا کوئی نہیں ہے۔ حسین کو سلام کرنے والے بلا تفریق مذہب و ملت، چاہے کسی مذہب کے ماننے والے ہوں، وہ انسانیت کے مسیحا حسین کو سلام کر رہے ہیں۔ حسین سلام آپ پر، کربلا کے پیاسے شہیدوں پر، ان سوگواروں کا لاکھوں سلام۔ ہم جب تک زندہ رہیں گے وحدہ لا شریک معبود کا سجدہ کرتے رہیں گے اور اس سجدے کو بچانے والے، شریعت کو بچانے والے، دین کو بچانے والے حسین علیہ السلام اور ان کے دلیر جانثاروں کو سلام کرتے رہیں گے۔ یا حسین یا حسین یا حسین۔